فَمَكَّانَ اللَّهُ، اب بڑے اسرار ہیں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے، ساتھ رہیے گا میرے. کان اللہ، مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا، ولا شیء معہ، اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے بات کر آغاز کی. اللہ تھا سبحانہ و تعالیٰ اور کچھ نہیں تھا. فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ، سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا. سب سے پہلے جسے خلق کیا. اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا. کنت، میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ برادران سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی. اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے، امام احمد نے حنبل نے مسند میں لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. ان کے یہ جملہ ہے، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو یہ جملہ ملتا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اچھا تاریخ میں 3 کنتو ایسے ہیں جو ان کی شان ہی کچھ اور ہے. ایک رب العالمین نے کہا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں. ایک نبی نے یوں فرمایا کہ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. ایک اللہ نے کنتو کہا، ایک نبی نے کنتا کہا. اور تیسرا کنتو وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا. جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے خطبہ ختم کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے. اس کے بعد پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. پھر تو غور کیجیے گا، کان اللہ ولا شیء معہ. ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خدا متعال کی ذات تھی، کوئی نہیں تھا. اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا. کتنا پہلے؟ ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے. یہاں کے 4,24,000 سال نہیں، وہاں کے 4,24,000 سال. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا. کانا مقدار 50,000 سنہ. یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر. وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. فلما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو، جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل، سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا، رب کی تجلی کے سامنے. اور ادب و احترام سے کھڑے ہو کر یسبحہ و یحمدہ، نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے. ٹھیک، 1000 عام، 1000 سال تک. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدائے سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سنا دوں میں آپ کو اس وقت. نبی کا نور ہے، تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے 1000 سال تک، اور رب العالمین ہے کہ جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ عجیب ہے، خدا کی قسم یہ عجیب ہے کہ 1000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا رہا. اللہ کو تبارک و تعالیٰ ینظر الیہ ویقول، اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، انت المرید والمراد، مراد بھی تو ہے، مرید بھی تو ہے. مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے، مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو. مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے، لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے. وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. آدمی کی کیا حیثیت، آدم بھی خلق نہ ہوتے جی، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی.
نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتا۔ اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو وہ سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نبی مرسل کے فضائل ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے 1000 سال تک، ہوتا نا کبھی، اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جب مولا کائنات کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ غلو اور مسیریت، اس میں بہت ساری باتیں پھر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں شکوک شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کا جواب میں نے بڑی اچھی طریقے سے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ ہاں، یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک علی کو خدا کہہ رہا ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھنا ہمیں کہیں ائمہ کی سیرت میں نہیں ملتا، کہیں پر بزرگان کی سیرت میں نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن، سنت ائمہ علیہ السلام، اس میں کہیں یہ باتیں نہیں ملتی۔ لہٰذا وہ چیزیں جو نہ ملیں ان کو اپنی طرف سے نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اصل کمال تو یہی ہے بھائی، بندہ رکھو اور پھر فضائل بیان کرو۔ اصل تو شان ہی یہی ہے کہ بندہ رکھو۔ میں اب بہت کلیئر بات کہہ رہا ہوں، اچھا دونوں طرف سے، میں اس پر بہت، مجھے کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، میں اسے قابل لعنت کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ تو 1000 سال تک، پھر خطبے پہ آ گیا میں، 1000 سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ انت المرید والمراد، اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ من احبک احببت، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے۔ ومن ابغضک ابغضت، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے۔ اچھا، جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے فضائل سنتے ہیں، ہم جوش و بلا میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بلا فصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے، میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وجد کی، اس لیے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَتَلَأْلَأَ نُورُ، جیسے اللہ سے براہ راست حبیب نے اپنے فضائل سنے، وہ نور اور جگمگانے لگا، وَارْتَفَعَ، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک، وہ نور اور بلند ہوتا رہا، وہ نور جیسے وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ 12 حجابًا، سنیے گا جملے کو، اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا، صحیح، اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے، ٹھیک ہے، 12 حجاب خلق ہو گئے۔ اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں میں جا نہیں سکتا، اس وقت کم ہے۔ 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے، پھر کہا فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حِجَابِ الْقُدْرَةِ، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں، فَدَخَلَ، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12,000 عام، 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفا، پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ 12,000 عام، 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے۔ اچھا، جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، ایک 1000 سال کب ہو رہا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اعلان دخل فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1000 عام، 1000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نبی کا نور یہ ذکر پڑھتا رہا۔ عجیب شان ہے۔ ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا۔ تو
اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے، انہیں خلق کیا. ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر. نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا. ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی. ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا. جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات. نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے. کتنے قطرے؟ میرے ساتھ دیجئے گا. کان عددها 124 الف قطرۃ. نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی. جی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا. اللہ اکبر.